آج 26 پارے کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہی اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، نازل کرنا کتاب کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ العزیز الحکیم، جو بہت ہی غالب، بہت حکمت والا ہے۔ یہ اعتراض کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کتاب قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو، ہم نے آسمانوں اور زمین کو کسی مقصد کے ذریعے پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مقرر کے لیے، یعنی یہ آسمان اور زمین، ان کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب قیامت آئے گی تو یہ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما ان چیزوں سے، ان چیزوں کو ڈرائے گئے، معرضون، وہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جو کافر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے جن میں اللہ رب العالمین نے انہیں ڈرایا ہے، وہ اس سے وہ موڑنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اور تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، بتاؤ ان معبودوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، یا یہ کہ آسمانوں میں کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے، یا زمین میں کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو جس بھی چیز کو پیدا کیا ہے، مجھے دکھاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ ایتونی بکتاب، تم لاؤ میرے پاس کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب، یعنی تورات لے کے آؤ، زبور لاؤ، انجیل لاؤ، اس میں کچھ ایسی باتیں اگر لکھی ہیں تو وہ مجھے دکھاؤ کہ اللہ نے اپنے کوئی شریک بھی بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اصاوت من علم، یا علم سے کوئی باقی باتیں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن، اس سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، کہ نہیں اس کو جواب دے سکتا اسے قیامت تک۔ یعنی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ جو مردہ ہے، یا پتھروں کے جو لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں، اب پتھروں کو نہیں پتا کہ ہم سے کس چیز کو مانگا جا رہا ہے، اور مردے کو نہیں پتا کہ میری قبر پہ آ کے کون آدمی کس چیز کا سوال کر رہا ہے، اسے ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب یہ مردے، یہ پتھر، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر اگر ہماری پکار کو سن ہی نہیں سکتے، تو پھر ہمیں ان کو پکارنا بھی نہیں چاہیے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ جن بندوں کی بندگی کرتے تھے،
اللہ جب ان کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہماری یہ بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں، بینات واضح۔ قال الذین کفروا، کہتے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق کی، حق قرآن کریم کا، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ ظاہر جادو ہے۔ جب بھی لوگوں کے پاس قرآن مجید پڑھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم یقولون افطرا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو۔ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے قرآن مجید گھڑ لیا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے نا، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں تم اختیار رکھتے میرے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، کچھ بھی میرا بگاڑنا چاہو گے تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ عالم بما تفعلون فی، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو کہ تم گفتگو کرتے ہو اس قرآن مجید کے بارے میں۔ یعنی لوگ قرآن مجید کو برا بھلا کہتے کہ یہ سازش ہے، کبھی کہتے کہ یہ شاعر کی باتیں ہیں، کبھی کچھ کہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کے بارے میں جو باتیں بھی کرتے ہو نا، اللہ ان گفتگو کو، ان باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے تمہارے درمیان۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم کہتے ہو کہ تم نے خود سے گھڑا ہے، میرے تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ ایسا کوئی رسول تمہارے پاس آ گیا جیسے میرے جیسا اللہ نے کبھی کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے، کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسا ہی میں رسول ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہیں میں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، لہذا تم مجھے کہتے ہو نا کہ عذاب لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو نبی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں تو صرف ایک رسول ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں ایک بڑی نکتے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں پہ ہم نے سمجھ لیا کہ میں پکا جنتی ہوں اور جنت ہی میرا مسکن اور ٹھکانہ ہے، جہنم میں جا بھی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ بھائی میں تو صرف وحی کا پابند ہوں اور میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ظاہری طور پر ظاہرا کرانے والا۔ قل، کہہ دیجئے، تم تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم به، اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ، وشہیدہ شاہد، اور گواہی دے ایک گواہ نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر، یعنی پہلے کسی بندے نے اس کی گواہی دی۔ اس سے مراد کون ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام جو تھے نا، وہ پہلی کتاب کے عالم بھی تھے، اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ فآمنا، پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا۔ یعنی جس نے پہلی کتابوں کو مانا ہے نا، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ تم اس کے ساتھ تکبر کرتے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ وقال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر
दीन बेहतर होता ना हमारे लिए, सबकुना इलैहि, तो ना वो पहल करते हमें इसकी तरफ। और इन लम यहतदू, और जब ना उन्होंने हिदायत पाई इस कुरान मजीद मजीद कुरान मजीद के जरिए, फसयक़ूलून, तो वो कहते हैं, हादा इफ्कुम मुबीन, ये झूठ है कदीम, यानी ये बड़ा पुराना झूठ है और पुरानी झूठी बातें हैं, इस कुरान का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वमिन क़ब्लिही किताब मूसा, और इस कुरान से पहले मूसा की किताब थी, जो इमाम व रहमा, पेशवा और रहमत थे। यानी इस कुरान मजीद से पहले हजरत मूसा की किताब थी, वो लोगों के लिए बायस रहमत थी, और अब कुरान मजीद जो है वो लोगों के लिए हिदायत के जरिया है। वहादा किताब, और ये कुरान किताब है, मुसद्दिकुल लिसानन अरबिय्यन, तस्दीक करने वाली है अरबी जुबान में, यानी अरबी जुबान में ये पहली किताबों की तस्दीक करती है। लियुनदिरल्लज़ीना ज़लमू, ताकि वो डराए उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, व बुश्रा लिलमुहसिनीन, और खुशखबरी है नेकी करने वालों के लिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा, रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह ताला है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो कायम रहे, यानी अल्लाह को रब मानने के बाद वो उस पर इस्तिकामत इख्तियार की और वो उस पर डट गए। वला खौफुन अलैहिम, तो नहीं खौफ कोई होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह को, मतलब ये कि जो जिन लोगों ने कुरान को माना, अल्लाह को तस्लीम किया, और वो फिर अल्लाह को रब मानने के बाद अपने इस्लाम पर डट गए, क्योंकि जो बंदा भी इस्लाम का दावा करता था तो लोग उसके ऊपर मजाल उठाते थे, कोशिश करते थे कि ये किसी तरीके से पहले दीन में वापस चला जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जिसने इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह को रब माना, फिर उस पे वो डट गया, तो क़यामत के दिन और दुनिया में उसके लिए ना कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नती लोग हैं, खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। जज़ाअन बिमा कानू यामलून, जज़ा है उसकी जो वो अमल करते थे। ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की इंसान को, बिवालिदैहि, अपने वालिदैन के साथ, हुस्नन, हुस्ने सुलूक की, हमने लोगों को वसीयत की है इस बात की कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करना है। हमलत उम्मुहु कुरहन, उठाया उसको उसकी माँ ने, यानी पेट में माँ ने उस बच्चे को उठाया है, कुरहन, तकलीफ से, ववदअतहु कुरहन, और उसको जना तकलीफ से, वहम्लुहु, और उसका हमल, वफिसालुहु, और उसका दूध चुड़ाना, सलासून शहरन, 30 महीने है। ये 30 महीने का जो पीरियड है, इसमें 3 दर्जे बनते हैं, और ये तीनों तकलीफ दे मरहले हैं। पहला मरहला उसके हमल का, यानी 9 माह तक उस बच्चे को उठाना और उठा करके अपने पेट में गिरना, ये भी एक तकलीफ थी। और फिर उसको, बच्चे को जन्म देना, ये भी एक तकलीफ दे मरहला होता है। कितनी सारी खवातीन इस मरहले में ये तकलीफ को बर्दाश्त किए बगैर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जा पहुंचती हैं, तो ये भी एक तकलीफ है। फिर बच्चे को पैदा करने के बाद उसको दूध पिलाना, ये बच्चे को जो दूध पिलाना है इसकी मुद्दत 2 साल है। तो 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाना, ये भी एक तकलीफ दे मरहला होता है। तो अल्लाह ने कहा कि 3 तकलीफें बर्दाश्त की हैं माँ ने अपने बच्चे के लिहाज से। तो अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि जो ये इसका दूध पिलाना और छुड़ाना जो है, ये 30 महीने इसकी मुद्दत है। तो इसकी इसकी क्या वजह है और इसका मतलब क्या है कि वैसे तो दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो हौलैन कामिलैन 2 साल है, और 2 साल 24 महीने बनते हैं। फिर 24 और 30 में 6 महीनों का फर्क रह गया, और ये 6 महीने वो है जिनमें माँ के पेट में बच्चा होता है, और उसकी कम से कम जो मुद्दत है वो 6 माह है। यानी 6 माह में भी बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो वो बच्चा तमाम होता है, ना तमाम नहीं होता। फिर 6 से लेके 7, 8, 9, ये इजाफी महीने हैं। यानी 6 महीने में बच्चा मुकम्मल हो जाता है। तो 6 महीने वो तकलीफ वाले और 24 महीने ये कुल मिला के 30 महीने हो गए। तो अल्लाह ने यहाँ पे कम से कम महीने बयान किए हैं। वैसे 24 महीने ये
اور 9 مہینے وہ اس اعتبار سے یہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم مدت یہاں پہ بیان کی کہ کم از کم تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے اتنی مشکل برداشت کی ہے۔ ویسے اوپر اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا تھا وہ وصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ والدین میں سے اللہ نے تذکرہ صرف ماں کا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک میں ماں کا رتبہ زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ اس کی آپ کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ زیادہ ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ ہو، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی قوتوں کو، وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچا 40 سال کو، قال اس نے کہا ربی ہے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، التی انعمت علیہ وہ جو تو نے انعام کی مجھ پر، وعلی والدیہ اور میری والدین پر، وان اعمل صالحا اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضا ہوں کہ تو پسند کرے اس کو، واصلح لی فی ذریتی اور تو اصلاح کر میرے لیے میری اولاد میں، انی تبت الیک بے شک میں تیری طرف میں نے توبہ کی، وانی من المسلمین اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو 40 سال کی عمر کے بعد اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا چاہیے، جس میں انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں بسا اوقات اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور بچے بسا اوقات اپنی جوانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بڑھاپے کی جو زندگی ہے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے اعمال کی توفیق مانگنا جو اللہ کی رضا کا اور اللہ کی رضامندی کا باعث ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور انی تبت الیک بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں نتقبل عنہم ہم توبہ قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے اچھے، اللہ اچھے عمل قبول کرتا ہے، برے نہیں کرتا۔ ونتجاوز عن سیئاتہم اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ یعنی 40 سال کی عمر کے بعد یہ دعائیں کرنا جو ہم نے اس آیت مبارکہ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ اللہ پھر ان کو اچھے اعمال کی توفیق دیتا ہے، پھر اللہ ان اچھے اعمال کو قبول بھی کرتا ہے اور جنت میں ان کو داخلہ بھی دے گا۔ وعد الصدق وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، الذی قال لوالدیہ اور جس نے کہا اپنے والدین سے، اف لکما اف ہے تم دونوں پر، اتعداننی کیا تم دونوں وعدہ دیتے تھے مجھے، ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، وقد خلت القرون اور گزر چکی ہیں بہت سی امتیں مجھ سے پہلے، وہما یستغیثان اللہ جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے تھے، ویلک تو ہلاک ہو جائے، آمین ایمان لیا، ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول وہ کہتا ما ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اللہ نے یہاں پہ نافرمان بیٹے کا تذکرہ کیا، نافرمان بیٹا اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، اف ہے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، حالانکہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں مجھے بتاتے ہو، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں اولئک الذین حق علیہم القول یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو گئی ہے ان پر عذاب کی بات، ان امتوں کے قد خلت من قبلہم جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے، جنت میں جو درجے ہیں وہ ہر ایک کے اس کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ اور تاکہ پورا پورا دے گا اللہ ان کو بدلہ ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ جبکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ آگ پر، جس دن یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے نا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دوزخیوں سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تم نے پورا لے لیا حصہ اپنی لذتوں کا اپنی دنیاوی زندگی میں، تم نے دنیا کی زندگی میں پوری لذتوں کو حاصل کر لیا تھا، لہذا اب
ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی لذت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آرام نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ تم نے عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکایا نہیں تھا نا دنیا میں، اور تم ہمیشہ اپنے آپ اپنی زندگی کو آپ نے اپنے لیے اطمینان کا ذریعہ رکھا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو دین کے لیے مشقت میں نہیں ڈالا، لذتوں کو حاصل کر کے آئے، لہذا آج جنت کی لذتوں سے تم محروم کر دیے گئے ہو، تم بہار، اور تم نے اس سے فائدہ اٹھایا دنیا میں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، چنانچہ آج تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تستكبرون، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تفسقون، اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود کو، اذ انذر قومه بالاحقاف، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں۔ یہ احقاف جو ہے یہ ایک جگہ ہے یمن کے مشرقی حصے میں، حضرہ موت کا ایک علاقہ ہے، یہ وہاں حود علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ کہا یہ جاتا ہے، تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ موجودہ جو ریگستان ہے نا، لق و دق کا، یہ جو موجودہ ریگستان ہے جہاں پہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس تفسیر میں اس کی یہ بات کی وضاحت بھی لکھی ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا تھا کہ میں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں کبھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم آباد تھی، تو یمن کے اس علاقے میں وہ اپنی زمین کی تقریباً 1000 فٹ گہرائی میں وہ علاقہ ہے، کوئی بھی چیز اگر آج بھی وہاں پہ پھینکی جائے تو اس کی حالت متغیر ہو جاتی ہے، اور کوئی آدمی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس زمین کو وہاں، جس چیز کو وہاں پہ پھینک دیا جائے وہ دلدل کی طرح اس کے اندر دھدک جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جس زمین کے اوپر عذاب بھیجا، آج بھی ان زمینوں میں وہ آثار اور نشانات موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، وہ بسا اوقات دائمی ہوتا ہے کہ لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن وہ زمین بھی برباد ہو گئی کہ وہاں کوئی اب رہ نہیں سکتا، کوئی وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آدمی اتنی ہمت نہیں کرتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ذرا اور ڈرائیے اپنی قوم کو احکام میں، خلط النظر، پر تحقیق گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس حود سے پہلے، اور من خلفہ، اور اس کے بعد بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس بات سے لوگوں نے اپنے قوم کو ڈرایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، لوگوں نے کہا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے معبودوں سے۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، اگر ایسا چاہتے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو ہے سچوں میں سے۔ قال حود نے کہا، انما العلم عند اللہ، بس اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، ما ارسلت به، جس چیز، وہ چیز کہ میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، میں اللہ نے مجھے جو شریعت دی ہے میں وہ پہچان پیغام تمہارے اوپر پہنچاتا ہوں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ کہ تم جہالت کرتے ہو۔ فلما رأوه، جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو جب انہوں نے دیکھ لیا عارضا مستقبل اودیتہم، کہ ایک بادل سامنے چلا آ رہا ہے، اودیتہم، ان کی وادیوں کے، قالوا، کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے، بارش برسانے والا ہے ہم پر۔ تو نبی نے کہا، نہیں، بل هو مستعجلتم به، یہ تو وہ بادل ہے، یہ وہ عذاب ہے کہ تم جلدی طلب کرتے تھے، ریح به، اس کو، ریح فیہا، ہوا ہے اس میں، عذاب الیم، دردناک قسم کا عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربها، وہ تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، تو وہ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، کہ نہ دکھائی دیتا تھا کچھ بھی سوائے ان کے گھروں میں۔ اللہ نے سارے کے سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ خود ہی کہا تھا کہ تب مانیں گے عذاب لاؤ، اور اگر نہیں تو ہم تمہیں نبی رسول نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے بادل بھیجے، اور بادلوں میں بارش نہیں تھی بلکہ ہوا تھی،
اور وہ ہوا نہیں تھی بلکہ دردناک قسم کا عذاب تھا، سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، والبتہ تاکہ ہم نے قدرت دی ان کو، فیما اس چیز میں کہ ان مکناہم نہیں ہم نے قدرت دی تمہیں، ہم نے ایسے ایسے اختیارات قوم ہود کو دیے تھے، تمہیں وہ اختیارات نہیں دیے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ایسی ترقی کی، جو قدرتیں نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویسے ان کو قدرتیں دی تھی، ویسے اختیارات دیے تھے، تم نے بہت ترقی کر لی، لیکن وہ اختیارات اللہ نے تمہیں بھی نہیں دیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ہم نے دیے تھے ان کو کان، آنکھیں، وَأَفْئِدَةً دل، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے نصیحت سنی نہیں، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، اور نہ ان کی آنکھوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا، وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ، اور نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی ان کو فائدہ دیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ، جبکہ وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دی، مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جو تمہارے آس پاس بستیاں ہیں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے تمہارے لیے، پھیر پھیر کر بیان کی ہیں آیتیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی ان لوگوں نے جنہوں نے ٹھہرایا اللہ کے سوا اور معبود، قربان الہہ، معبود قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں عذاب جب بھیجا تھا تو ان کے وہ معبود کدھر گئے تھے، اور ان معبودوں نے اپنے ماننے والوں کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ فَضَلُّوا عَنْهُمْ، بلکہ وہ معبود گم ہو گئے ہیں ان سے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، یہ تو ان کا جھوٹ تھا، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افترا باندھتے تھے، جھوٹ تھا، ان کے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ، اور جب یاد کریں جب ہم نے پھیر دی تھی آپ کی طرف ایک جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب آپ ایک سفر میں تھے اور رات ٹھہرے تھے، آپ وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں نے آ کے قرآن مجید کو يستمعون القرآن، وہ غور سے سنتے تھے قرآن، فلما حضروه، جب وہ حاضر ہوئے اس تلاوت کو، اور انہوں نے کہا کہ سے تو خاموش رہو، فلما قضی، جب وہ ختم کی گئی تلاوت، اللہ الى قومی، اپنی قوم کی طرف گئے، منذرین، ڈرانے والے بن کر کے، قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، یہدی، وہ رہنمائی کرتی ہے، الی الحق، کی حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہے ان مشرکین مکہ کو کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ نے اس کے اوپر اعتراض کیا، حالانکہ جن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تم سے تو جن بہتر ہے جو قرآن کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ قرآن کی دعوت اپنے لوگوں تک بھی جا کر کے دیتے ہیں۔ یا قومنا، ہے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی دعوت قبول کر لو، وآمنوا بھی، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم، اور تمہیں بچائے گا، من عذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی بات کو، فلیس بمعجز، تو نہیں وہ عاجز کرنے والا اللہ تعالیٰ کو زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوگا اس اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حمایتی، اولئک فی ضلال مبین، بلکہ یہ لوگ واضح کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہ وہ تھکا ان کے پیدا کرنے سے، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کرنے سے اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوئی، بقادر، اس بات پر قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، اس پر کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، اللہ کہتے ہیں جب یہ کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں تھا قرآن؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں،
और रब्बिना, हमारे रब की कसम है, ये हक है। हालत अल्लाह कहेगा फदूकू, चखो अजाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, इस वजह से कि तुम कुफर करते थे। और फिर आप सब्र कीजिए। अल्लाह हमारे नबी को तसल्ली देते हैं, नई बात मानते आप सब्र कीजिए। ऐसा सब्र कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसा सब्र किया था अज़्म व हिम्मत वाले रसूलों ने। इब्राहीम ने जैसे सब्र किया था, अय्यूब ने जैसे सब्र किया था, कौम की बातों पे हजरत नूह ने जैसे सब्र किया था, और हजरत मूसा ईसा ने सब्र किया था। आप जल्दी ना तलब कीजिए उनके लिए। यानी ये ना कहिए, नबी को अल्लाह कहते हैं कि आप इनके लिए अजाब न मांगिए। कहन्नहुम यौम यरौना मा युअदूना, गोया कि वो काफिर जिस दिन देखेंगे उस अजाब को जिसका वो वादा दिए जाते हैं। लम यल्बसु इल्ला साअतम मिन नहार, वो ठहरे दुनिया में मगर एक घड़ी दिन की। उन्हें ऐसे लगेगा जैसे दुनिया में एक घड़ी रहे हैं। बलागुन, ये तो पहुंचा देना है। फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून, तो नहीं हिलाक किया जाएगा कोई और सिवाय नाफरमानों के। अल्लाह नाफरमानों को हिलाक करेगा, इसके अलावा किसी और के लिए हिलाकत नहीं है। सूरत मुहम्मद मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, और रोका अल्लाह के रास्ते से। अज़ल्ला अमालहुम, अल्लाह ने उनके अमल जाया कर दिए। ये सूरह मुबारक मदनी है। इसमें अल्लाह ताला ने जिहाद का बतौर खास तज़किरा किया है और जिहाद के साथ काफिरों का तज़किरा किया है। यही वजह है कि सूरह मुबारक का आगाज ही काफिरों के साथ होता है। वल्लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, उन्होंने नेक अमाल किए, व आमनु, ईमान लाए, बिमा, उस कुरान मजीद पर, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, जो नाज़िल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वहुवल हक्कु मिन रब्बिहिम, और वो हक है उनके रब की तरफ से। कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह ने दूर कर दी उनसे उनकी बुराइयां। वास्लह बालहुम, और इस्लाह कर दी उनके हाल की। जो बंदा भी अच्छे अमल करता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम करता है और कुरान को बरहक तस्लीम करता है, अल्लाह कहते हैं दो फायदे होते हैं। एक तो अल्लाह उनसे बुराइयां दूर कर देता है, और एक उनके कामों की इस्लाह कर देता है। ज़ालिका बिअन्नल लज़ीना, ये इस वजह से है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इत्तबअुल बातिला, उन्होंने बातिल की पैरवी की, वअन्नल लज़ीना आमनू, और बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं, इत्तबअुल हक़, उन्होंने हक की पैरवी की है। मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। हक वो होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अमसालहुम, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला लोगों के लिए उनकी मिसालें। वइज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना, चाचे वो लोग, चुनाचे जब लगी तुम जिहाद में मिलो, अल्लदीना, उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, फदर पर रिकाब, तो मारो, मारना गर्दने। जब भी काफिरों से मिलो उनकी गर्दनें काट दो। हत्ता इदा अस्खनतुमुहुम, यहाँ तक कि जब तुम उन्हें खूब कत्ल कर दो। फशुद्दुल गसाब, तो फिर मजबूती से बांधो कैदियों को बेड़ियों में। वहिम्मा मन्नम बादू, या तो फिर एहसान करना है उसके बाद। वहिम्मा फिदाअन, या फिदिया तावान लेकर के उनको छोड़ देना है। हत्ता तदअल हर्ब नारहा, यहाँ तक के रख दे, डाल दे लड़ाई अपना हथियार। ये हुक्म है। वलव यशा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो अलबत्ता खुद ही बदला ले लेता उनसे। लेकिन लियब्लुवा बादकुम बिबाद, लेकिन वो तुम्हें हुक्म दे के आजमाता है तुम्हारे बाज को बाज। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिहाद का अदब और तकादा ये है, जब भी आप दुश्मन से मिले और जब लड़ाई के वक्त उनके गर्दनें काटे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो है तो आपको कैदी भी बनाने चाहिए। ये जो बहुत से जब आप कैदी जमा कर लेते हैं, कैदी का फायदा बसा औकात किसी बंदे को मारने से भी ज्यादा हो जाता है। फिर कैदी जब तक जिंदा होता है तो आपके साथ बातें कर सकते हैं, कितनी सारी आपकी शराइत को तस्लीम कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर कैदी जो होता है उसके जरिए आप फिदिया भी ले सकते हैं। वैसे उसको एहसान करके छोड़ भी सकते हैं, वैसे उसको कत्ल करना मुनासिब नहीं है। कैदी के साथ उसका सलूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अलबत्ता अगर कोई मसलहत हो और अमीर और हाकिम ये समझे कि इसका कत्ल ज्यादा बेहतर है, तो फिर कैदी को कत्ल करने की भी इजाजत है। अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें मैं जिहाद करने का कहता हूँ, अल्लाह चाहे तुम्हारे दुश्मन वैसे ही खत्म कर दे। ये जो अल्लाह तुम्हारे हाथों से दुश्मनों को मरवाता है ना, अल्लाह ये तुम्हारा इम्तिहान लेता है कि तो कौन तुम्हारे अंदर अल्लाह की बातें मानने वाला है और
कौन तुम्हारे अंदर मुनाफिक छुपे हुए हैं? वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो शहीद कर दिए गए अल्लाह के रास्ते से, फलन युज़िल्लह अमालहुम, तो हरगिज़ नहीं उनके अमल आया करेगा, सयहदीहिम, वो रहनुमाई करेगा उनकी, वयुस्लिहु बालहुम, उनके हाल की इस्लाह कर देगा, वयुदखिलुहुमुल जन्नता, और वो दाखिल करेगा उन्हें उस जन्नत में, अर्रफ हालहुम, के खूब पहचान करवा चुका है उसकी उनको, यानी अल्लाह शहीद जो होता है ना, वो उसे जन्नत में उसका मकाम दिखा देता है। जब बंदा शहीद होता है, जैसे गोली उसको लगती है तो उसकी आंखें खुल जाती है, अल्लाह जन्नत में उसका उसको मकाम दिखा रहा होता है, तो ये और भी मुतमईन हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने वहां उनको, अल्लाह उनको दाखिल करेगा जहां अल्लाह उनकी पहचान करवा चुका है, पहले से दिखा चुका है कि जन्नत में तेरा मकाम, तेरा ठिकाना, तेरा घर और तेरा मकाम मनसब क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला कहते हैं ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे ना, यंसुरकुम, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो कहते हैं अल्लाह मदद क्यों नहीं करता? भाई मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, और मुसलमानों के ऊपर पै दर पै हमले हैं, और उम्मत मुस्लिमा को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? अल्लाह कहते हैं मेरी मदद करने की शर्त यह है कि तुम भी अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है अल्लाह के दीन की मदद करोगे। मैंने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया है, मैंने अपने आप से सवाल करना है, मैं दीन के लिए किस हद तक मुखलस हूँ? दीन के लिए मुखलस हूँ या अपनी ख्वाहिशात के लिए मुखलस हूँ? दीन के लिए मुखलस हूँ या जात कुब्बा कबीला बरादरी के लिए मुखलस हूँ? दीन के लिए मेरे दिल में जज्बा मौजूद है या मुआशरती रसूम और रवाज के साथ मैं मुखलस हूँ? अगर हर चीज में दीन मुकद्दम है, दीन को मैंने सबसे आगे रखा है, फिर अल्लाह हमारे ऊपर हमारी मदद करेगा। तो ये सब मदद भी साबित रहेगा। वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, फतअसल लहुम, तो हिलाकत है उनके लिए, वअदल्ल अअमालहुम, अल्लाह ज़ाया कर देगा उनके अमाल। ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, इस वजह से कि करिहू मा अंज़लल्लाह, नापसंद किया उस चीज को कि अल्लाह ने जो नाज़िल की है, फअहबत अअमालहुम, तो उसने बर्बाद कर दिए उनके अमाल। अफलम यसीरू फिल अर्दि, अल्लाह सवाल करते हैं क्या उन्होंने जमीन की सैर नहीं की? फयंजुरू, तो वो देखें, कैफ कान आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले थे। दम्मरल्लाहु अलैहिम, तबाही डाल दी थी अल्लाह ने उनके ऊपर। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और काफिरों के लिए इससे ऐसी सजाएं हैं, यानी बड़ी सारी सजाएं हैं। अल्लाह कहते हैं जो पहली कौमों के ऊपर सजाएं थी, काफिरों के लिए अल्लाह के यहाँ ऐसी सजाएं मौजूद है। तालिका, ये भी अल्लाह, इस वजह से अल्लाह मौलुल्लज़ीना, अल्लाह मददगार है उन लोगों का जो ईमान लाए। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, और बेशक काफिर लोग नहीं कोई मददगार उनका। मोमिनों का मददगार अल्लाह है, काफिरों का मददगार कोई नहीं है। हाँ, याद रखिए, जब मोमिनों वाले काम नहीं करेंगे, फिर अल्लाह की मदद जो है वो मोमिनों से उठा ली जाएगी। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, और अमिलुस सालिहात, उन्होंने अच्छे अमाल किए, जन्नातिन, ऐसे बागात में दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। वल्लज़ीना कफरू, और लोग जिन्होंने कुफर किया, यतमत्तऊना, वो फायदा उठाते हैं दुनिया का ही, वयकुलूना, वो खाते हैं, तमा तअकुलुन नार अनआम, जैसे जानवर खाते हैं, चौपाए खाते हैं। नार मसल्लहु, आग इनका ठिकाना है। उन लोगों ने जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना बना लिया है। ये मकसद है कि अच्छे से अच्छा करना है, मुनफरद किस्म का खाना, अनवाउ अक़साम के खाने, ये जिंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह कहते हैं जानवरों की तरह, चौपायों की तरह खाते हैं, दुनिया में जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ आग है। वकअय्यिन मिन क़रयतिन, और कितनी ही बस्तियां हैं, हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रयतिका, जो ज्यादा कुव्वत में थी आपकी बस्ती मक्का से। ये जो मक्का वालों को लगता है ना अजाब हमारे ऊपर नहीं आ सकता, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है, आपसे कितनी ताकतवर बस्तियां थी, अल्लती अखरजत का, जिससे उसके रहने वालों ने जिसके रहने वालों ने निकाला है आपको, अहलकनाहुम, हमने उनको हिलाक कर दिया है। फला नासिर लहुम, फिर नहीं था कोई भी उनकी मदद करने वाला। अफमन कान अला बय्यिना, या फिर जो शख्स
کہ ہے अला बय्यिनतिन वाज़ेह दलील पर अपने रब की तरफ से। फमन दुय्यिना लहू, उस आदमी की मानिंद हो सकता है कि उसकी बदअमली उसके लिए मुज़य्यन कर दी गई। एक बंदा वो है जो अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारता है, दूसरा अपने बुरे अमलों को अच्छा समझ के उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है। अल्लाह कहते हैं क्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? और वो आदमी जिसने वत्तबअू अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा मोमिन, मुसलमान और काफिर, मुनाफिक कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून, मिसाल उस जन्नत की जिसका वादा किए गए हैं मुत्तकी लोग, वो ऐसी मिसाल है फीहा अनहार, उसमें नहरें हैं, मिन माइन, ऐसे पानी की, गैरि आसिन, जो बदलने वाला नहीं है। जन्नत की नहरों का पानी, उसका रंग नहीं तब्दील होगा, उसका जायका नहीं बदलेगा और उसकी तासीर में फर्क नहीं आएगा। वअनहारु मिन लबनिन, और ऐसी नहरें हैं कि ऐसे दूध की, लम यतगय्यर तअमु, कि नहीं तब्दील होगा कभी भी उसका जायका। अभी दूध होते हैं तो बस औकात उसमें भी हल्की सी स्मेल हो सकती है, कि हपक हो सकती है, कभी किसी चारे की वजह से दूध की तासीर में या दूध की रंगत में या उसकी बू में फर्क आ सकता है। जन्नत में कितनी देर से दूध पड़ा होगा लेकिन उसका जायका तब्दील नहीं होगा। वअनहारुम मिन खम्रिन, और नहरें हैं ऐसी शराब की, लज़्ज़तिन लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए लजीज है। वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, और नहरें हैं ऐसे शहद की जो साफ शुदा है। वलहुम फीहा, और परहेजगारों के लिए उस जन्नत में मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल होंगे। वमग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और मग़फ़िरत होगी उनके रब की तरफ से। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, अल्लाह ये सारा तज़किरा करने के बाद फरमाते हैं क्या ये लोग लोगों की मानद हो सकते हैं? वो खालिदुन फिन्नार, जो आग में हमेशा रहने वाले हैं। वसुकू मिन माइन हमीमिन, और वो पिलाए जाएंगे पानी सख्त गर्म खौलता हुआ। फक़त्तअ अमआअहुम, तो टुकड़े टुकड़े कर देगा वो पानी उनकी आंतें। अल्लाह कहते हैं क्या जन्नती और ये जहन्नमी आपस में बराबर हो सकते हैं? वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से बाज वो है जो कान लगाते हैं आपकी तरफ, यानी चुप चुप करके कुरान सुनते हैं। हत्ता इदा खरजू मिन इंदिका, यहाँ तक कि जब वो निकल जाते हैं आपके पास से, और वो कहते हैं लदीना, उन लोगों से जो इल्म दिए गए, माज़ा क़ाल आनिफा, अभी इस पैगंबर ने क्या कहा था। हकारत के लिए नबी की पूरी बात सुने, लेकिन ऐसा महसूस करवाया जैसे हमने इसकी बात सुनी ही नहीं है। उलाइकल लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम, यही लोग हैं कि मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर। वत्तबअू अहवाअहुम, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की है। वल्लज़ीना इहतदौ, और वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई, ज़ादहुम हुदन, अल्लाह ने ज़्यादा कर दिया उनको हिदायत में। व आताहुम तक़वाहुम, और उसने दिया उन्हें उनका तक़वा। फहल यंजुरून, नहीं वो इंतजार करते, इल्ला साअतम, अगर क़यामत का, अततियहुम बग़ततन, के वो आए उनके पास अचानक। फ़क़द जाअ अशरातुहा, तो आ चुकी है उसकी निशानियां। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअत, फिर कहाँ होगा उसके उनके लिए जब आ जाएगी उसके पास क़यामत। ज़िक्राहुम, नसीहत हासिल करना उनका। अल्लाह कहते हैं अभी नसीहत हासिल कर लो, क़यामत आएगी ना फिर तुम नसीहत हासिल नहीं कर सकोगे। फ़अलम, जान लीजिए, अन्नहु ला इलाहा, कि बेशक नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के। वस्तगफिर लिज़म्बिका, आप बख्शिश मांगिए अपने गुनाह की। वलिल मुमिनीन, मोमिन मर्दों के लिए भी, वलिल मुमिनात, मोमिना औरतों के लिए भी। अल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम, और अल्लाह जानता है तुम्हारा चलना फिरना, मसवाकुम, तुम्हारा ठिकाना अल्लाह को बेहतर पता है। वयक़ूलु लज़ीना आमनू, और कहते हैं वो लोग जो ईमान लाए, लौला नुज़्ज़िला सूरतुन, क्यों नाज़िल नहीं की गई कोई सूरत। फ़इज़ा उनज़िलत सूरतुन, जब कोई सूरत नाज़िल की जाती, मुहकमतुन, जो इंतहाई मुहकम होती, वज़ुकिर फ़ीहा अल-क़िताल, और उसमें जिक्र किया जाता किताल, जिहाद का। रअयतल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में मर्ज़ है। यंज़ुरूना, अल्लाह जब आयात जिहाद को नाज़िल करता, तो ये जो मुनाफिक होते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ना, अल्लाह कहता है कि जिहाद करो, तो ये मुनाफिक यंजुरून इलैका नज़रल मग़शिय्य अलैहि मिनल मौत, आपकी तरफ देखते मानन देखने उस शख्स के कि गशी तारी हो गई उस पर मौत की वजह से, ऐसे नबी को देखते जैसे गशी पड़ गई है। फअौला, चुनाचे हिदायत है उनके लिए। ताअतु व क़ौलु मारूफ, इताअत करना और अच्छी बात करना ये बेहतर है। नबी ने कहा ना जिहाद में निकलो, भाई समिअना व अताअना। नबी ने कहा कि भाई अपने घोड़े समंदर दरिया में
سمندر میں چلا دو، بھائی اس کام کے لیے بھی تیار ہے۔ نبی نے کہا میرے لیے ڈھال بن جاؤ، یہ تیر سیدھے تمہارے سینے کے اوپر لگیں گے، اس کام کے لیے بھی پرعزم ہو جانا۔ یہ ایک مومن کا کام ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو گیا جہاد کا حکم، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ اللہ سے سچے رہے تو ہوگا یہ سچ ان کے لیے زیادہ بہتر۔ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، ہمیں یہ ہو گیا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ سچ بولتے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، پھر تحقیق تم سے توقع ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ کہ تم زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جب اسے کوئی مقام مل جاتا ہے نا، وہ رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتا، بلکہ اسے لگتا ہے کہ شاید میں کو خدا بن چکا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تم اگر تمہیں زمین کے اندر اقتدار دے دیں، دو کام کرو گے، ایک تو زمین کے اندر فساد برپا کرو گے، اور رشتہ داریوں کو، رشتے ناتوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دو گے۔ ایسے لوگ لعنہم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اس نے بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پھر وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم، بلا شبہ وہ لوگ پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان، شیطان نے سبل لهم، مزین کر دیا ان کے لیے ان کے عمل، واملا لهم، اس نے ڈھیل دی ہے ان کو، ذلك بانهم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا ان لوگوں سے، یہود سے، کرہوا ما انزل اللہ، ناپسند کیا اس چیز کو، اس قرآن کو جو اللہ نے نازل کی ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، ان قریب ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے راز سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیف اذا توفتهم الملائکہ، اللہ کہتے ہیں اس منظر کو یاد کرو، مرنا ہے تمہارا کیا حال ہوگا۔ اذا توفتهم الملائکہ، جب روح قبض کریں گے فرشتے، یضربون وجوہہم، جبکہ وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس چیز کی کہ ناراض کر دیا اللہ کو، وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضامندی، فاحبط اعمالہم، لہذا اللہ نے برباد کر دیا ان کے اعمال۔ ام حسب الذین، سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا بھائی کافروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا، کافر کوئی تو اچھا کام کرتا ہے نا، تو وہ جو بھی اچھا کام کرے گا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین کے کاموں کو، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ہے، الذین فی قلوبہم، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانکم، کے ہرگز نہیں نکالے گا، ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینے۔ منافقوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے کینے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوں گے، اللہ نے نبی کے سامنے بعض منافقین کے کینوں کو ظاہر کر دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہتے البتہ ہم دکھا دیتے آپ کو وہ منافق، لَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو لَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کو پہچان لیتے ان کے چہروں کی علامات سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِلَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان لیتے ان کے انداز گفتگو سے۔ اللہ نے بھی یہ کام نہیں کیا، کچھ منافقین کا تذکرہ کیا، کچھ کو اللہ رب العالمین نے چھپا کر کے رکھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھانا ہی چاہتے ان کے چہرے آپ کو بتا دیتے کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اللہ یعلم، خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں مجاہدین کو تم میں سے، والصابرین، صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، جان لیں گے تمہارے حالات۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، رسول کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ ظاہر ہوگی ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی۔ رسول کی مخالفت کر لو، اللہ کو ناراض کر لو، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو اس سے نقصان پہنچا سکو گے، اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بس یحبط اعمالکم، ان قریب وہ اللہ برباد کر دے گا ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, सुम्मा मातू, फिर वो मर गए और वो कुफ़ार इस हाल में कि वो काफिर थे, फलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, तो अल्लाह हरगिज़ उनको नहीं माफ करेगा। वला तहिनु, ना तुम सुस्त पड़ो, वतदउ इला सलम, और ना तुम बुलाओ सुलह की तरफ, व अंतुमुल आलून, और जबकि तुम बुलंद गालिब हो, अल्लाहु मअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है, फलन यतिरकुम अमालकुम, और हरगिज़ नहीं वो कम करेगा तुमसे तुम्हारे अमलों के सवाब को। इन्नमल हयातुद दुनिया लइब, सिर्फ दुनियावी जिंदगी खेल तमाशा है। वही तुम मिलो, अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो, वो तुम्हें तुम्हारे अजर देगा। वला यसअलुकुम अम्वाल, यसअलकुम अम्वालकुम, तो नहीं वो मांगेगा तुमसे तुम्हारे अमाल, तुम्हारे माल। इन यसअलकुमुहा, अगर वो अल्लाह तुमसे माल का सवाल करे, यानी अल्लाह ताला तुमसे सवाल करे, वयुक्फिकुम, फिर वो इसरार करे तुमसे इस बात पर कि तुम बखीली करो, वयुखरिज अज़गानकुम, और वो निकाल देगा तुम्हारे से, यानी अल्लाह ताला तुमसे जो पैसों का मुतालबा करता है ना, ये माल देने से, एक तो माल के अंदर जो बखीली होती है अल्लाह उसे खत्म करता है, और एक जो हमारे गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उसे खत्म करता है, और जो दिलों के अंदर बुग़्ज़ कीने होते हैं अल्लाह ताला उसे निकालता है। हाँ अंतुम हाउलाई, सुनो तुम वही लोग हो, तुदअऊना, तुम बुलाए जाते हो, लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह, ताकि तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। फमिनकुम मन यबखल, तुम में बात वो है जो बुखल से काम लेते हैं। व मन यबखल, और जो बुखल करता है, फइन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, तो अपने आप से वो बुखल करता है। वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह बेपरवाह है, वअंतुमुल फुक़रा, और तुम मोहताज हो। वइन ततवल्लौ, और अगर तुम रूगर्दानी इख्तियार करोगे, यस्तब्दिल कौमन, तो अल्लाह बदल लाएगा दूसरे लोगों को, गैरकुम, जो तुम्हारे अलावा हैं। तुम ला यकूनु अमसालकुम, फिर वो ना होंगे तुम जैसे, यानी अगर तुम फिर भी अल्लाह की बात नहीं मानोगे, अल्लाह तुम्हें खत्म करके ऐसे लोग लेकर के आएगा जो तुमसे बेहतर होंगे। सूरतुल फतह मदनिया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको फतह दी, मुबीन फतह, वहां से फतह, ये जो फतह है, फतह मक्का, कुछ लोग कहते हैं इससे मुराद फतह मक्का है। और सुलह हुदैबिया के मौका पर, सुलह हुदैबिया के मौका पर जो मुसलमानों के लिए एक मुश्किल थी मज़ाहिर, तो जिससे मुसलमानों को बहुत परेशानी हुई थी, तो मुसलमानों के सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमानों के वजूद को तस्लीम किया गया था, और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात थी। हुदैबिया से जो वापसी 6 हिजरी को ये सूरह मुबारक नाजिल हुई। 1400 सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे, उम्रा करने का इरादा था, लेकिन उम्रा करने की इजाजत नहीं दी गई। और फिर वहां पे कुछ बातें तय हुई थी, जिनमें अल्लाह ताला ने कई सारी पेशेन गोइयां की। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपको फतह मुबीन अता की है, और इस फतह मुबीन से, यानी तुम आज मक्का से ना उम्मीद होकर के वापस जा रहे हो ना, अल्लाह तुम्हें इस बात की गारंटी देता है कि अत करीब ये मक्का तुम्हारे लिए फतह हो जाएगा। इस मक्का के तुम्हारे लिए रास्ते बंद किए गए, अल्लाह फाते बना के तुम्हें इस मक्का में दाखिल करेगा। यग़फ़िरकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, ताकि बख्श दे आपके लिए आपके जो पहले हैं आपका कोई गुनाह, वमा तक़द्दम वमा तअख़्ख़रा, और जो पीछे हुआ, वयुतिम्मु निअमतहु, वो पूरी करे अपनी नेमत आप पर, वयहदीका सिरातल मुस्तक़ीमा, ताकि वो आपको हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। सवाल ये है कि नबी से गुनाह हो सकता है कि नहीं गुनाह हो सकता? अल्लाह ये कहता है कि ताकि अल्लाह आपका कोई गुनाह माफ कर दे, पहले या बाद वाले। तो बहुत सी इसमें तफसीली बातें हैं। मुख्तसर ये कि नबी से गुनाह हो सकता है, लेकिन नबी के गुनाह में और हमारे गुनाह में फ़र्क ये है कि नबी का गुनाह अल्लाह के यहाँ वैसे ही माफ़ होता है, यानी अल्लाह ताला नबी के गुनाह का मुआवजा नहीं करते। नबी के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला को वैसे माफ़ कर देते हैं। नबी जो होता है वो मग़फ़ूर होता है, यानी अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए होते हैं। वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और ताकि अल्लाह ताला आपकी मदद करे निहायत ज़बरदस्त मदद। हुवल्लज़ी, और अल्लाह वो ज़ात है जिसने सकीनत नाज़िल की मोमिनों के दिलों में, लियज़्दादू ईमानन, ताकि वो ज़्यादा हो जाए अपने ईमान में, मा ईमानिहिम, अपने ईमान के साथ। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए लश्कर है आसमानों के और ज़मीन के। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला। लियुदखिलल मुमिनीना, ताकि वो दाखिल करे मोमिन मर्दों को, मोमिना औरतों को, जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे से नहरें रहती हैं, खालिदीन फीहा, तो उसमें हमेशा रहेंगे। वयुकफ्फिर अन्हुम, ताकि वो दूर कर दे उनसे उनकी बुराइयां।
वकान ज़ालिका इंदल्लाहि, और ये है अल्लाह ताला के यहाँ फौजन अजीमा, बहुत बड़ी कामयाबी। वयुअद्दिबल मुनाफिकीना, ताकि वो अजाब दे मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिका औरतों को, मुशरिक मर्दों को, मुशरिका औरतों को, अज़्ज़ानीना, गुमान करने वाले हैं अल्लाह के साथ, तन्नसो, बुरा गुमान, अलैहिम दाइरतुस सौ, उन्हीं पर है बुरी गर्दश, जमाने की जो बुरी गर्दश है वो काफिरों के ऊपर है। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, उनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा है। वलअनहुम, अल्लाह ताला ने लानत की है। वअअद्द लहुम जहन्नम, उनके लिए जहन्नम तैयार की है। वसाअत मसीरा, और वो बुरी जगह है लौटने की। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है लश्कर आसमानों और जमीन के। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और है अल्लाह ताला निहायत गालिब खूब हिकमत वाला। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बिलाशुबह हमने आपको भेजा है गवाही देने वाला, बशारत देने वाला, नज़ीरन, डराने वाला, लितुमिनु बिल्लाहि, ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ, वतुअद्दिरूह, और ताकि तुम उसकी मदद करो, यानी रसूल की मदद करना। रसूल की मदद ये है कि रसूल के ऊपर ईमान लाना, और ईमान लाने में लोगों के लिए मुआवन बनना, और तुवक्किरूह, और तुम उसकी तौकीर करो, इज्जत करो, और तुसब्बिहूह, और ताकि तुम उसकी अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, बुकरतन वअसीला, सुबह और शाम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, बेशक वो लोग जो आपसे बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, बस वो बैत करते हैं अल्लाह की, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ ऊपर उन हाथों के है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में जब बैत हुई थी, सहाबाए किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपने हाथ दिए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे हाथ को उन हाथों के ऊपर रखा और कहा कि ये अल्लाह का हाथ है। नबी को ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था। तो फमन नकस फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिही, फिर जिसने आज शिकनी की, तो बेशक वो आज शिकनी करेगा अपनी ही दाद के खिलाफ। वमन औफा बिमा अहदा, और जिसने पूरा किया उसको अहद जो किया था उसने, अलैहि अलैहि अलैहि, उस पर, अल्लाह ताला से, फसौफ युक्तिही अजरन अज़ीमा, कुरान करीम उसको बहुत बड़ा अजर देगा। फयक़ूलुल मुखल्लफूना, जरूर कहेंगे आज से जो पीछे पीछे छोड़ दिए गए देहातियों में से, शगलूना अम्वालुना व अहलुना, हमें मशगूल कर दिया था हमारे बालों ने, हमारे अहल अयाल ने, फस्तगफिर लना, तो हमारे लिए बख्शिश तलब कर। यक़ूलूना, वो कहते हैं अपनी जुबानों से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं है। ये मुनाफिकीन जब जिहाद पे जाते पीछे रह जाते हैं, जब नबी वापस आते तो कहते कि हमारी मसरूफियत बाकी थी, अल्लाह से हमारे लिए बख्शिश तलब कर दे। अल्लाह कहते हैं कि ये मुंहों से बातें करते हैं, इनके दिलों में वो बातें नहीं, तो जिहाद को तस्लीम ही नहीं करते। कुल कह दीजिए, फमन यमलिकु लकुम, तो कौन है जो इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए अल्लाह से शैयन, कुछ भी। इन अराद बिकुम ज़र्रन, अगर इरादा करे वो तुम्हारे साथ नुकसान का, औ अराद बिकुम नफ़अ, या वो इरादा करे तुम्हारे साथ नफ़ा का। बल, बल्कि कान अल्लाहु बिमा तअमलून खबीरा, है अल्लाह ताला उसके साथ जो तुम अमल करते हो खूब खबरदार। बल ज़ननतुम, बल्कि तुमने गुमान किया था, अल्लन यनक़लिबर रसूल, कि हरगिज़ नहीं वापस लौटेंगे रसूल और मोमिन, इला अहलीम, अपने अहलो अयाल की तरफ, अबदन, कभी भी। काफी कहते थे ये जो मुसलमान निकले ना जिहाद पे, कभी वापस आ ही नहीं सकते, ये वैसे ही मर जाएंगे। वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, और मुज़य्यन कर दी गई थी ये बात तुम्हारे दिलों में। वज़ननतुम अन्न सव्वा, तुमने गुमान किया था बुरा गुमान। वकुंतुम क़ौमन बूरा, और तुम थे लोग हिलाक होने वाले। वमन लम युमिन बिल्लाहि, और जो शख्स नहीं ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल के साथ, फइन्ना अअतदना, तो बेशक हमने तैयार किया है, दिल काफिरीन सईरा, ऐसे काफिरों के लिए खूब भड़कती हुई आग। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि, और अल्लाह ही के लिए बादशाहत है आसमानों की और जमीन की। यग़फिरु लिमन यशा, जिसे चाहता है बख्श देता है, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहता है अज़ाब देता है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और है अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला। सयक़ूलुल मुखल्लफूना, अन करीब कहेंगे वो लोग जो पीछे छोड़ दिए गए, इदन तलबतुम, जब तुम चलोगे ना, इला मगानिम, इला मगानिम, गनीमतों की तरफ, लितअखुदूहा, ताकि तुम उसे हासिल कर दो, तरूना नत्तबिउकुम, छोड़ो हमें, हम भी चले तुम्हारे साथ। यानी गनीमतें जब आनी होंगी, मुनाफिक तुम्हारे साथ चलेंगे। युरीदूना अन युबद्दिलू कलामल्लाह, इरादा करते हैं कि वो बदल दें अल्लाह के कलाम को। कुल कह दीजिए, लन तत्तबिऊना, हरगिज नहीं तुम चलोगे हमारे साथ। कज़ालिकुम, इसी तरह, क़ाल अल्लाह, कह दिया था अल्लाह ताला ने, मिन क़ब्ल,
پہلے اس سے فَيَقُولُونَ بس وہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے بل كانوا لا يفقهون الا قليلا بلکہ نہیں ہے وہ سمجھتے مگر بہت تھوڑا قل کہہ دیجیے مخلفین پیچھے چھوڑے گئے دیہاتیوں سے ستدعون الى قوم اب قریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف انہی باتیں جو لڑنے والے ہیں سخت مقاتلون تم ان سے لڑو گے او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اللہ کہتے ہیں کہ ان دیہاتیوں سے کہیے جو کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بن گئی تھی اب جب بھی جہاد کی بات ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب اللہ تمہیں جہاد کے لیے مزید موقع دے گا ایسی قوم سے تم نے لڑائی لڑنی ہے کہ جو انتہائی سخت ہیں فَإِن تُطِيعُوا فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا پھر اگر وہ اطاعت کرو اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ دے گا بہت بڑا اجر اچھا وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی اختیار کرو کما توليتم من قبل جیسا کہ تم نے اس سے پہلے روگردانی اختیار کی تھی يعذبكم عذابا أليما وہ تمہیں دردناک قسم کا عذاب دے گا ليس على الأعمى حرج نہیں ہے پیچھے رہنے والے اندھے پر کوئی گناہ ولا علی الارج حرج اور نہ ہی لکڑے پر کوئی گناہ ولا علی المریض حرج اور نہ ہی مریض کے اوپر کوئی گناہ یہ جہاد پر نہ بھی جائے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اللہ اور جو صحیح سالم ہو کر کے اللہ کی بات مانے گا اس کے رسول کی بات مانے گا وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین نیچے سے نہریں بہتی ہیں ومن یتولا اور جو روگردانی اختیار کرے گا يعذب عذابا الیما اسے دردناک قسم کا عذاب دے گا لقد رضی اللہ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرۃ درخت کے نیچے بیٹھ کر کے فعلم ما فی قلوبہم چنانچہ اس نے جان لیا جو خلوص ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم اس نے نازل کی سکینت ان پر واصابهم فتحا قریبا اور بدلے میں دی انہیں فتح قریب ومغانم کثیرۃ بہت ساری غنیمتیں بھی یاخذونها وہ اس کو حاصل کریں گے وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہے اللہ تعالی نہایت غالب خوب حکمت والا وعدکم اللہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا تاکہ تم ان کو حاصل کرو فعجل لكم هذه چنانچہ اس نے جلدی دے دی تمہیں هذه یہ وكف ايدي الناس عنكم اور اس نے روک دیا ہاتھ لوگوں کے تم سے ولتكون آیۃ للمؤمنین اور تاکہ یہ ہو مسلمانوں کے لیے نشانی ويهديكم صراطا مستقيما اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی واخرى لم تقدروها اور کچھ دوسری غنیمتیں بھی ہیں کہ نہیں تم قادر ہوئے ابھی ان پر قد احاط اللہ بها تحقیق اللہ نے احاطہ کیا ہے ان کا یعنی کچھ غنیمتیں ابھی نہیں لیکن ان قریب اللہ وہ غنیمتیں بھی آپ کو دے گا وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہے ہر چیز پر خوب قادر ولو قاتلکم الذین کفروا اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تولوا الادبار تو وہ یقیناً اپنی پیٹھیں پھیر جاتے ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے الذی قد خلت من قبل جو تحقیق گزر چکا ہے پہلے اس سے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی وهو الذی کف ایدیہم اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روکے ان کے ہاتھ تم سے وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ ان سے بطن مکہ تو مکہ کی وادی میں من بعد بعد اس کے یعنی کافر چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے مسلمان بھی ان کو جواب دینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے تاکہ وعدے کی جو خلاف ورزی ہے مسلمانوں کی طرف سے نہ ہو ان اصبركم عليهم جس کے کہ اس نے کامیابی دی تمہیں اس پہ وقال اللہ بما تعملون بصیر اور ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا هم الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوكم عن المسجد الحرام اور انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے والهدي اور روکا قربانی کے جانوروں کو معکوفا اس حال میں کہ وہ جانور روکے گئے تھے ان يبلغ محلہ کہ وہ پہنچے اپنی قربان گاہ میں ولولا رجال مؤمنون اگر نہ ہوتے کچھ ایمان والے مرد اور کچھ عورتیں مؤمنات المؤمن ایمان دار مکہ میں لم تعلموهم نہیں تم جانتے تھے ان کے ایمان کو ان تضعوهم اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں رون ڈالو گے فتصیبکم پھر تمہیں پہنچتی منہم ان کے قتل کی وجہ سے عرت تکلیف بغیر علم بغیر کسی علم کے یعنی تم اگر ان کے اوپر حملہ ہی کر دیتے تو مکہ میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچائے بیٹھے تھے چھپائے ہوئے تھے اور اگر یکبارگی میں ان کو بھی آپ ہلاک کر دیتے تو یہ بات آپ کو بعد میں تکلیف دیتی یدخل اللہ فی رحمتہ تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے لو تزینوا اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جاتے ہیں لعذبنا الذین تو ہم عذاب دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور میں سے دردناک قسم کا عذاب اذ جعل الذین کفروا
جب پیدا کر لی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الحمیت ضد جاہلیت، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی دن، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے نازل کی اپنی سکینت اپنے رسول پر، علی المؤمنین، اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ، اور اس نے لازم کر دی ان کے اوپر تقوی کی بات، وَكَانُوا حَقَّ بِهَا، اور وہ تھے زیادہ حقدار اس تقوی کی بات کے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے لائق بھی، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تم ضرور داخل ہوں گے حرام میں، مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمرین احمد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی دیکھا تھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن اجازت نہیں ملی تھی، تو اللہ نے بعد میں اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ ضرور داخل ہو جاؤ گے مسجد حرام میں، امن سے، محلقین، اپنے محلقین رؤوسکم، اپنے سر منڈواتے ہوئے، مقصرین بال کتراتے ہوئے، ولا تخافون، اور تم ڈرتے ہوں گے نہ، تم ڈرتے ہوں گے کسی سے بھی، چونکہ آپ فاتح ہوں گے، فعلم ما لم تعلموا، تو چنانچہ جان لی اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہ نہیں جانی تم نے، نہیں جانی، فعجلا، تو اس نے جلدی عطا کر دی، من دون ذالک، اس سے پہلے، فتح قریبا، ایک جلدی فتح، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کرے اس کو سب دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ بطور گواہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے پاس ہیں، یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں نہایت مہربان ہے، تراہم رکعا، تو دیکھے گا، یہ تاریخ ہوتی ہے جو صحابہ کو آپس میں لڑاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی، سیماہم، ان کی علامت ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشانات ہیں، ذالک مثلهم فی التوراۃ، ان کی صفت ہے تورات میں، مثلهم فی الانجیل، اور ان کی صفت ہے انجیل میں، کزرع، مانند کھیتی کے ہے، اخرج شطأہ، جس نے نکالی اپنی سوئی، فآذرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اس سوئی کو، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوی، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعجب السراء، خوش کرتی ہے کاشتکار کو، یغیظ، تاکہ وہ غصہ دلائے بہم، بوجہ ان صحابہ کرام کے کافروں کو، جیسے ایک کاشتکار اپنا ایک دانہ بوتا ہے، پھر وہ ایک فصل بن جاتی ہے، تو وہ پھر کسان بعد میں خوش ہوتا ہے، تو نبی کے لیے صحابہ بھی ایک فصل کی مانت ہے، کبھی ایک تھا اور پھر کئی سارے زیادہ ہو گئے، اور اس کے ذریعے کافروں کو غصہ بھی آتا تھا۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے، مغفرۃ، واجر عظیمہ، مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ سورۃ الحجرات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک اور آپس میں جو ہمارے جو اخلاق اور آداب ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم اونچی آواز میں بات کرو آپ سے، کجہر بعضکم، مانند اونچی آواز میں بات کرنے کے، بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے سے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو نا، نبی سے اس طریقے سے بات نہ کرو۔ ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، باتیں تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو قیس بن ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں معصوم کر لیا، اور صحابہ کرام سے کہنے لگے میرے تو اللہ نے عمل ہی ضائع کر دیے ہیں کہ وہ اونچی بولتے تھے، انہوں نے یہ لگتا تھا کہ یہ آج شاید میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ قیس بن ثابت بن قیس تو مومن ہے، وہ کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، اور پھر وہ واپس آئے، تو
तभी तौर पे किसी की आवाज ऊंची है तो एक अलग बात है, वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज किसी की नहीं होनी चाहिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अलबत्ता नबी की बात इस दुनिया में मौजूद है, तो नबी की बात से ऊंची बात किसी की नहीं होनी चाहिए। नबी की बात भी हो और किसी बाबे बुजुर्ग इमाम वली की बात भी हो, अल्लाह की बात, क्योंकि नबी की बात से ऊपर किसी बाबे, किसी बुजुर्ग, किसी हस्ती, किसी सरकार का कोई कौल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तहबत आमालुकुम, कहीं तुम्हारे अमल दाया ना हो जाए, वन तुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी ना हो, इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना, बेशक वो लोग जो पस्त रखते हैं अपनी आवाजें, इंद रसूलिल्लाहि, रसूलुल्लाह के पास, उलाइका अल्लज़ीना, यही लोग हैं, इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने परख लिए उनके दिल तकवा के लिए, यानी सहाबा किराम के जो दिल थे ना, अल्लाह ने वो परखे थे, उनके दिलों में तकवा मौजूद था, उनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा अजर है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, बेशक वो लोग जो पुकारते हैं आपको हुजरों के बाहर से, कुछ ऐसे देहाती या नए नए मुसलमान थे, नबी सल्लम से कोई काम होता, बाहर खड़े होके ऊंची ऊंची आवाज से या मोहम्मद आवाजें देते। अल्लाह कहते हैं कि ये बाहर से नबी को आवाजें ना दो, ये अदब आदाब के खिलाफ है। ये अक्सर हम ला याकिलून, इनमें अक्सर जो लोग हैं ना वो अकल नहीं रखते, मतलब अन्नहुम सबरू, और अगर बेशक वो सब्र करते, हत्ता तखरुज इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद निकलते उनकी तरफ, तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी सहाबा की तरबियत के लिए, आपकी इस इस्लाह के लिए आपने वक़्फ़ कर दी थी, तो बड़े थोड़े टाइम के लिए घर जाते थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नबी के घर के दरवाजे को खटखटाना भी अच्छा नहीं है, बेहतर ये है कि बाहर खड़े होकर इंतजार करें। नबी खुद बाहर तशरीफ लाए तो आप कहेंगे हमें ये आपसे काम है। लिहाजा ऐसे लोग बेअकल है, वलो अन्नहुम सबरू, व इन वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला, बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आ जाए, इन जाअकुम फासिकुन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आए, बिनबाइन, कोई खबर लेकर, फतबय्यनु, तो तहकीक कर लिया करो, अन तुसीबू कौमा, कहीं तुम्हें तकलीफ ना, कहीं तुम तकलीफ ना पहुंचाओ, कौमन, किसी कौम को भी, जहालत नादानी से, यानी किसी ने आगे कह दिया कि फला बंदा आपके बारे में ये बात कहता है, और आपने तहकीक भी नहीं की, और आपने सीधा जाके दो थप्पड़ रसीद कर दिए उस बंदे को, तो वो बाद में कहे कि भाई मैंने तो आपको ऐसी बात कही नहीं, तो इससे क्या होगा कि आप नादानी की वजह से फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, के तुम हो जाओगे उस पर जो तुमने किया है नादिम। बाद में परेशानी की बजाय बेहतर यह है कि आप पहले से तहकीक कर लिया करें। ये सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में उमूमन क्या होता है, उमूमन सोशल मीडिया के जमाने में उमूमन होता ये है कि लोग ये करते हैं कि किसी की इधर से कोई खबर आई, कोई बात आई, फौरी तौर पे उसको आगे नशर कर दिया, उसको शेयर कर दिया, या उसको कम से कम सच्चा मान लिया। तो जब तक उसकी तहकीक आप नहीं करेंगे, तब तक आप उस बात को अपने लिए हतमी और अपने लिए सही ना समझिए। अल्लाह ताला फरमाते वालों को जान लो, अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, कि बेशक तुम में अल्लाह के रसूल हैं, लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्र लअनितुम, कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं मौलवी हमारे बारे में बात बताए, जैसे हम चाहते हैं ना ऐसा मसला बताए, कि वो कम से कम हमारी पैरवी करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम भी अल्लाह के रसूल हैं, लौ युतीउकुम फी कसीर मिनल अम्री, अगर वो इताअत करें तुम्हारी बहुत से कामों में, लअनितुम, तो तुम खुद मुशक्कत में पड़ जाओ। एक बंदे के मुताबिक मसला बता दिया, सबके ऊपर लागू हो गया। कल को एक और बंदा आया, उसने भी कोई बात पूछी, वो भी सबके लिए लागू कर दिया। अब ये तुम्हारे जो बनाए हुए कानून है, तुम्हारे जो ख्वाहिशात है, उसके मुताबिक अगर मसला बताएंगे तुम खुद मुशक्कत में फंस जाओगे। लिहाजा अल्लाह ने जो हमारे लिए दीन बनाया है, उसमें हमारे लिए सहूलतें भी हैं और उसमें हमारे लिए परेशानियां भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, और लेकिन अल्लाह ने महबूब बनाया है तुम्हारी तरफ ईमान को, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, उसने मुज़य्यन कर दिया तुम्हारे दिलों में, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और उसने नापसंद किया है तुम्हारे लिए कुफ्र को, फिस्क को और नाफरमानी को। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग रुश्द व हिदायत पाने वाले हैं। फज़लन मिन अल्लाह, बतौर फजल अल्लाह के तरफ से, व निअमतन, और एहसान के, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। फ़इन ताइफतानी,
اور اگر دو گروہ مومنوں میں سے اقتتلوا وہ آپس میں لڑ پڑے فاصلحوا بینہما تو دونوں کے درمیان صلح کروا دو، فإن بغت احداہما اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ ان دونوں میں سے دوسرے پر فقاتلوا التی تبغی تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دو لڑائی کرنے والوں کی آپس میں صلح کروانی چاہیے، صرف اتنی بات ہی لوگوں کو بتاؤ۔ اگلی بات میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایک ان میں زیادتی کرتا ہے تو آپ مظلوم کے ساتھ مل کے اس کا سہارا بن کے دوسرے کے خلاف لڑیں گے اور دوسرے کو سمجھائیں گے، پھر دونوں کی صلح اس وقت ممکن ہے کہ جب وہ زیادتی کرنے والا اپنی زیادتی سے باز آ جائے اور وہ اللہ کے احکامات کی طرف لوٹ آئے، تو پھر آپ اس کے ساتھ صلح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کاموں کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے صلح کروانی ہی کروانی ہے، تو صلح کروا بھی دیں گے تو 4 دنوں بعد وہی مسئلہ ہوگا۔ لہذا دوسرے آدمی کا جھکنا اور اللہ کے احکامات کی طرف لوٹنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ البتہ صلح جو ہے اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اگر وہ لوٹے تو تم صلح کرواؤ دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، یہ نہیں کہ چھوٹے بندے کو ویسے دبا دو، بھلے وہ مظلوم ہے اور جو بڑا بندہ ہے بھلے وہ ظالم ہے اس کو اوپر رکھو، نہیں، صلح کروانی ہے۔ پھر جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے دونوں کے حقوق ہیں پورے عدل انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون صرف مومن تو ایک دوسرے کے اخوت آپس میں بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور جو مومن نہیں ہے وہ کیسے آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم نہ مذاق کرے ایک قوم دوسری قوم سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا اور ٹھٹھا کرنا اور ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا اور حقارت بڑی نظروں سے کسی کو دیکھنا یا حقارت بھرے جملے کسی کے بارے میں استعمال کرنا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم شاید کہ وہ ہوں لوگ بہتر ان سے، یعنی جو کسی کو اپنے سے گھٹیا تصور کر رہا ہے، کیا پتا کہ اللہ کی عدالت میں وہ ہم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں مذاق کرے دوسری عورتوں سے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن شاید کہ وہ عورتیں بہتر ہوں ان میں سے۔ ولا تلمزوا انفسکم اور نہ تم عیب لگاؤ آپس میں ایک دوسرے سے، یعنی کسی کے عیب تلاش نہ کرو اور کسی کے عیب دار شخصیت نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب اور ایک دوسرے کے برے برے لقبوں سے نہ پکارو، برے ناموں سے برے القابات سے پکارنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عموماً یہ جو برے ناموں کا معاملہ ہے یہ آدمی کے خود اپنے گھروں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ گھروں سے کام شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے الٹا نام ماں کی طرف سے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وہی نام بگڑتے بگڑتے سکول میں، اکیڈمی میں، گلی محلے، بالآخر یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ تو برے ناموں سے پکارنا یہ اچھا نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام فسق سے ملقب کرنا ایمان کے بعد۔ ایمان کے بعد کسی کو، یعنی خود آپ مومن ہیں اور کسی کو برا نام دیں جس کے اندر فسق موجود ہو، نافرمانی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ومن لم یتوب اور اس نے توبہ نہ کی فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے جو گمان ہے بدگمانی اس سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، میرا شبہ بعض جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہے۔ یہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، یہ نہ اللہ کے ساتھ بدگمانی جائز ہے نہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی جائز ہے۔ جہاں بدگمانی ہوتی ہے وہاں پہ تعلق کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا، بھلے یہ بہن بھائیوں کا آپس میں معاملہ ہے، خامد بیوی کا آپس میں معاملہ ہے، یا باپ بیٹے کا، بیٹی ماں کا آپس میں رشتہ ہے، جہاں بھی بدگمانی موجود ہے وہاں تعلق میں ضرور دراریں موجود ہیں۔ لہذا بھروسہ کیجئے اور بھروسہ کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی نہ کیجئے۔ ان بعض الظن اثم، بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ اللہ جب کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہ رہا ہے تو آپ کسی کی جاسوسی کیوں کر رہے ہیں؟
अल्लाह उसको छुपाना चाह रहा है और तुम जासूसी करके उसे लोगों के सामने लाना चाह रहे हो। तो फरमाते हैं, जासूसी ना करो, भला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और कोई किसी की गीबत ना करे, बास बास की गीबत ना करे। गीबत क्या होता है? अतदरून बल गीबा, सहाबे किराम से अल्लाह के रसूल ने पूछा था, पता है गीबत क्या होती है? सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया, जिक्र का अखाक बिमा यकरा, किसी भाई का ऐसा तज़किरा करना, ऐसे तरीके से उसको याद करना कि जिसे वो नापसंद करता है, अगरचे वो उस भाई के अंदर मौजूद भी हो। आपने उसका वो तज़किरा किया, मिसाल के तौर पे कोई लंगड़ा है, अब ये लंगड़ा विनाशी में लंगड़ा है, या रोड एक्सीडेंट में उसकी टांग का मसला बन गया, अब इसमें उसका दाती कोई किरदार तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो लंगड़ा है, तो आप उसे कहते हैं लंगड़ा, उसे लंगड़ा क्या के पुकारते हैं, जबकि वो इस बात को नापसंद करता है। तो ये आपके लिए जायज नहीं है। और किसी आदमी के अंदर कोई गुनाह था और वो तौबा कर चुका है, तो यानी किसी ने चोरी कर दी, अब वो चोरी का वसफ उसके अंदर किसी हद तक मौजूद था, लेकिन अब आप उसको चोर कहते हैं तो आपको पसंद नहीं करता अपने लिए लफ्ज़ चोर को, आप फिर भी उसे कहते हैं, बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयहिब्बु अहदुकुम, क्या पसंद करते हैं तुम में से कोई आदमी के वो अपने भाई का गोश्त खाए जो मुर्दा है, तो कहीं तो वो उसे नापसंद करोगे। मुर्दा जो गोश्त है वो तो इंसान गधे का नहीं खाता, मुर्दे का ये जो बकरी है ये मुर्दा हो जाए, इसका भी गोश्त नहीं खाता। और इसी तरीके से जितने भी गंदे से गंदा जानवर है, कोई आदमी उनका गोश्त नहीं खा सकता, लेकिन इन गंदे से गंदे जानवर से भी ज्यादा बड़ा मामला क्या है कि आदमी अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त खा ले, ये उससे भी अगला दर्जा है। शायद कोई बंदा भूख की वजह से किसी मुर्दार का गोश्त शायद खा ले, वो गुजर जाएगा, लेकिन अपने मुर्दे भाई का जो गोश्त है, हर हर निवाला आपको बताएगा कि ये आपका सगा भाई था, कि आप माँ बाप में एक थे, आपके आपस में मोहब्बतें थी, कैसे गवारा कर लिया आपके जमीर ने कि आप उसको काट करके उसके टुकड़े करके उनको पका करके उनका गोश्त खा रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप पसंद करते हैं कि कोई अपने भाई का मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो लिहाजा तुम इससे नापसंद करोगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, आदम और हव्वा से, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने बनाए तुम्हारे खानदान पूरे कबीले, ये जानते, कोई अराई है, कोई बट है, कोई जट फैमिली से ताल्लुक रखता है, कोई किस फैमिली से, ये सारी चीजें इसलिए नहीं कि आप एक दूसरे के ऊपर फख्र, तकब्बुर, रिया, नमूद और नुमाइश, और किसी को गुलाम समझना, किसी को हकीर समझना, अपने आप को बुलंद और बरतर समझना, ये इसके लिए नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ इसलिए है लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, इसका नस्ब क्या है, इसकी जात क्या है, बाप का नाम क्या है, कबीले का नाम क्या है, ये सिर्फ तारुफ के लिए है। अल्लाह के यहाँ अगर कोई चीज है तो इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिला शुबा ज्यादा इज्जत वाला तुम में अल्लाह के यहाँ वो है जो ज्यादा डरने वाला है तुम में से। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला, बहुत ही ज्यादा खबरदार है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, कहा देहातियों ने हम ईमान ले आए हैं। कुल कह दीजिए, लम तुमिनु, तुम तो ईमान नहीं लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन तुम कहो हम इस्लाम लाए हैं। कि इस्लाम कलिमा पढ़ने के बाद आप मुसलमान हैं, लेकिन ये नहीं कि कलिमा पढ़ने के बाद आप मोमिन भी हो गए हैं। इस्लाम एक आम है और ईमान एक खास चीज है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज्यादा इबादतों में वक्त गुजारना। और ईमान की ने फरमाया कि 70 से ज्यादा शाखें हैं, वो सारी चीजें होंगी तो फिर आपके अंदर ईमान जमा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तक नहीं दाखिल हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में, व इन तुतीउल्लाह, अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह की उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, नहीं कम करेगा तुम्हारे अमाल की जज़ा में से कुछ भी। यानी अगर अल्लाह की बात मानोगे, अल्लाह पूरा पूरा सिला और बदला देगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही बख्शने वाला वाला है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, यकीनन सच्चे मोमिन तो वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पे, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर ना उन्होंने शक किया, वजाहदू और जिहाद किया अपने मालों अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में, उलाइका मुस्सादिकून, यही सच्चे लोग हैं। कुल कह दीजिए, अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम खबर देते हो अल्लाह को अपने दीन की? कुछ लोग होते हैं, मैं बड़ा मोमिन हूँ, मेरे अंदर ये खामी नहीं है, मेरे अंदर ये खूबी मौजूद है,
جو مرضی ہو جائے میرے اندر یہ صرف موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو، واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، حالانکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تو کیا اللہ تمہارے بارے میں نہیں جانتا؟ اللہ تو آسمان و زمین کا خالق مالک جاننے والا ہے، اسے پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، دیہاتی کچھ نئے نئے لوگ تھے نا، وہ احسان جتلاتے تھے آپ پر کہ وہ مسلمان ہے، نبی کو آگے کہتے کہ تمہاری وجہ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان فرماتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے چن لیا ہے، انحداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، ان کو صادقین، اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ اللہ جانتا ہے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں آسمانوں میں اور زمین کی، اللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قاف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، اللہ تعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا ہے کہ ان جاءہم منذر، کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، فقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے، اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، ذلک رجع بعید، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بڑی بعید ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، قد علمنا، تحقیق ہمیں علم ہے، ما تنقص الارض منهم، جو کچھ کم کرتی ہے زمین اس میں، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفاظت کرنے والے ہر چیز کی، زمین میں سے کیا چیز ختم ہوتی ہے کیا چیز کم ہوتی ہے اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہوتا ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریض، چنانچہ وہ ایک معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، یعنی اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں کہ قرآن کو مانیں یا قرآن کو تسلیم نہ کریں، قرآن کی دعوت تسلیم کریں یا اللہ کی بات کو جھٹلا دیں، بل کذبوا افدم ينظروا الى السماء، پھر کیا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناها، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناها، اور ہم نے کیسے اس کو مزین کیا، وما لها من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی بھی شگاف، کوئی بھی دراڑ، کوئی بھی کمی، کوئی بھی نقص، اللہ فرماتے ہیں الارض مددناها، ہم نے زمین، ہم نے پھیلا دیا اسے، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے گاڑ دیے اس میں مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز، ساری چیزیں ہم نے زمین میں خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دی ہیں، تبصرۃ، بطور بصیرت، وذکریٰ، اور نصیحت، لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ ایک پودا ہوتا ہے مردہ، زمین میں جانے کے بعد وہ اگتا ہے یہاں تک کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد زندگی، بڑی عجیب بات ہے کہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، زمین کے پودے، نباتات، اس میں پھل، اناج، ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ مارنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بابرکت، وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگائے اس کے ذریعے جنات باغات، وحب الحدید، اور اناج، کاٹی جانے والی کھیتی کے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ طُلُوعُ، بلند و بالا ان کے لیے شگوفے طویل تہ بتہ ہے، رزقاً للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے پانی کے ذریعے ایک مردہ شہر، بنجر زمین کو ہم نے زندہ کیا، کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے، اور کومے والوں نے، اور قوم سمود نے، وعاد، قوم عاد نے، فرعون نے، واخوان لوط، اور برادران لوط نے، لوط علیہ السلام کے لوگوں نے، واصحاب الایکہ، ایکہ بستی والوں نے، وقوم تبع، قوم تبع نے جو یمن کے رہنے والے تھے، کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو ثابت ہو گئی ان کے اوپر میری وعید عذاب کی صورت میں، افعینا بالخلق الاول، کیا پھر ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے، کیا ہم نے جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا کیا ہم تھکے تھے؟ اگر پہلی دفعہ پیدا کرنے میں ہمیں تھکن نہیں ہوئی تھی تو اللہ جب تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا
پھر بھی کوئی تھکن نہیں ہوگی. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ نہیں وہ شک میں ہے پیدا کرنے سے. آج سارے لوگ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بتا تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور ہم جانتے ہیں ان کو، ان باتوں کو جو توسوس به نفس، باتیں کرتا ہے اس انسان سے اس کا دل. یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ دل میں پیدا ہونے والی ہلکی سی حرکت کو کہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں باتیں کیا، ہم تو دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. ہم قریب تر ہے اس سے، اس کی شہرت کے بھی. یعنی اللہ اپنے علم میں، اپنے قدرت میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. اذ یتلقى المتلقیان، جب ضبط کرتے ہیں ضبط کرنے والے، عن الیمین دائیں پہلو میں بیٹھا ہوا، وعن الشمال بائیں پہلو میں بیٹھا ہوا، قعید بیٹھا ہوا. یہ جو کرام کاتبین ہے یہ ساری چیزوں کو لکھتے ہیں. دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے، ما یلفظ من قول، نہیں بولتا وہ انسان کوئی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار لکھنے کے لیے ہوتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت، اور سامنے لے آتی ہے موت کی سختی حق کو. ذالک، یہ وہ موت ہے، ما کنت منہ تحید، نہیں تھا تو اس سے بھاگتا، تو بھاگ سکتا ہی نہیں تھا. ونفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور میں. ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وعید کا. وجاءت کل نفس معها، اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ. سائقن، ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یہ پیچھے آگ ہانکنے والی ہوگی، لوگ گواہی دیں گے، جسم گواہی دے گا. لقد كنت في غفلة، بتا تحقیق تو تھا غفلت میں اس سے پہلے. فكشفنا عنك غطاءك، تو ہم نے کھول دیا تجھ سے پردہ. فبصرك اليوم حديد، چنانچہ تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے. جب برے عمل تمہیں نظر نہیں آتے تھے، آج سارا کچھ دیکھ سکے گا. جس جہنم کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے تیری نظر کو تیز کر دیا. آج دیکھ تیرے سامنے ایک جہنم موجود ہے. اللہ فرماتے وقال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی فرشتہ، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ روز نامہ ہے، یہ وہ روز نامچہ ہے، یہ وہ نامہ اعمال ہے. ما لدی عتید، جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم، حکم ہوگا تم دونوں ڈال دو جہنم میں. کل کفار عنید، ہر کافر سرکش کو. منع بالخیر، گناہ اس کا یہ تھا، جرم یہ تھا، منع کرنے والے کو بھلائی سے، حد سے نکلنے والے، پوری دنیا میں شک کرنے والے کو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اس نے بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ دوسرا معبود. فالقیاہ فی العذاب الشدید، لہذا تم دونوں اس کو ڈال دو شدید عذاب میں. قال، کہے گا قرین، اس کا ساتھی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے میرا نہیں میں نے سرکش بنایا تھا اس کو، ولکن کان فی ضلال مبین، لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. قال، اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا لدی، نہ تم جھگڑا لاؤ، جھگڑا کرو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید، تاکہ میں پہلے بھیج چکا تھا تمہاری طرف وحید کا عذاب. یہ شیطان اور بندہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے. اللہ کہیں گے میرے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے ہاں. وما انا بظلام للعبید، نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم کرنے والا. یوم نقول لجہنم، یاد کرو جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حالم تنحتی، کیا تو بھر گئی ہے. وتقول مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور مزید ہے. جہنم کہے گی اللہ میرے پاس گنجائش موجود ہے. اللہ پھر اپنے پاؤں کو رکھے گی، پھر جہنم بھر جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے. غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی. آدھا کہا جائے گا یہ ہے ما توعدون، جس کا وعدہ دیا جاتا تھا تمہیں. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر خوب رجوع کرنے والے، امر الہی کی حفاظت کرنے والے کو. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا. ادخل، کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ اس جہنم کی جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہی دن ہے ہمیشہ رہنے کا. لہم، ان کے لیے، ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صورت میں ایک بہت بڑا انعام. کم اہلکنا، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے کم بستیاں. ہم اشد منہم بطشا، جو زیادہ سخت تھی ان سے قوت پکڑنے میں. فنقبوا فی البلاد، پھر وہ چلے پھرے شہروں میں. حل من محیص، کیا ہے کوئی جگہ بھاگنے کی. ان فی ذلک لذکریٰ، بلا شبہ میں البتہ نصیحت ہے اس آدمی کے لیے. کان لہ قلب، جس کا کوئی دل ہے. او القى السمع، یا اس کے کان، یا اس نے
او القسم آئے وہ کان لگائے وہ شہید اور وہ حاضر دماغ ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو جو کچھ دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور نہیں چھوا ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے اصبر علی ما یقولون آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں وسبح بحمد ربک اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور قبل الغروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ومن اللیل اور رات کے کچھ حصے میں فسبحوا آپ تسبیح بیان کیجئے بعد سجود اور سجود نمازوں میں بھی واستمع یوم ینادی المناد اور توجہ سے سنیے جس دن ندا دے گا منادی قریب مقام سے یوم یسمعون الصیحہ جس دن وہ سنیں گے چیخ کو نفخہ ثانیہ کو بالحق کی حقیقت ذالک یوم الخروج یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے انا نحن نحیی بلا شبہ ہم زندہ کرتے ہیں ہم بھی مارتے ہیں وإلینا المصیر ہماری طرف ہی واپسی ہے یوم تشقق الارض عنهم سراعا جس دن پھٹے گی زمین ان پر سراعا دوڑتے ہوئے وہ ہوں گے ذالک حشر علینا یسیر یہ حشر ہے ہم پر نہایت ہی آسان نحن اعلم بما یقولون ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ مشرک کہتے ہیں وما انت علیہم بجبار اور نہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے فذکر آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ذریعے کافروں کو من یخاف وعید صرف اس شخص کو وصیت کیجئے جو میری وعید سے ڈرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں مٹی کو جو ہوائیں بکھیرتی ہیں اس کی قسم ذروا اڑا کر کے الحاملات وقرا پھر ان بادلوں کی قسم جو اٹھانے والے ہیں بوجھ کو یعنی پانی کو الجاریات یسرا پھر ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہیں آسانی سے ان کی قسم والمقسمات امرا پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام کو تقسیم کرنے والے ہیں انما توعدون لصادق یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نا وہ وعدہ سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بلا شبہ جزا قیامت البتہ قائم ہونے والی ہے والسماء ذات الحبک اور والسماء ذات الحبک اور آسمان قسم ہے آسمان کے جو راستوں والا ہے جس سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں انکم لفی قول مختلف بلا شبہ تم تاہم البتہ مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو یؤفک عنہ من افک پھیرا جاتا ہے اس ایمان سے جو شخص پھیرا گیا بھلائی سے قتل الخراسون اٹکل پچو لگانے والے اندازے لگانے والے مارے گئے ہلاک کر دیے جن لوگوں نے اندازے لگائے کہ بھئی قیامت تو ہے ہی کچھ نہیں الذین هم فی غفلۃ ساہون وہ لوگ جو غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں یسألون ایان یوم الدین وہ پوچھتے ہیں کہ کب قیامت کا دن ہوگا یوم هم علی النار یفترون جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے لوگوں کو کہا جائے گا چکھو فتنتکم اپنا عذاب هذا الذی کنتم به تستعجلون یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے ان المتقین بلا شبہ متقی فی جنات وعیون باغات میں اور چشموں میں ہوں گے آخرین لینے والے ہوں گے ما آتا ہم اس کو جو دے گا انہیں ان کا رب انہم کانوا قبل ذلک محسنین بلا شبہ وہ تھے اس سے پہلے نیکوکار کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وہ تھے بہت ہی تھوڑا رات کو سوتے وبالاسحار یستغفرون اور سحری کے وقت وہ مغفرت طلب کرتے تھے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا سائل اور محروم یعنی نہ مانگنے والے لوگوں کے لیے بھی وفی الارض آیات للموقنین اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے وفی انفسکم زمین کو چھوڑیے تمہارے خود نفسوں میں بہت سی نشانیاں ہیں افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو آنکھ کی صورت میں کان کی صورت میں زبان کی صورت میں دانت کی صورت میں بالوں کی صورت میں خون کی صورت میں ہڈیوں کی صورت میں انسان کا اپنا وجود اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے وفی السماء رزقکم آسمان میں تمہارا رزق ہے وما توعدون اور وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو فورب السماء پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی انہ لحق وہ ساری باتیں جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں البتہ حق ہیں اس دفعہ انکم تنطقون مثل اس کے کہ تم بولتے ہو جیسے تمہارا بولنا پر حق ہے نا ویسے قیامت کا آنا بھی پر حق ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کیا آئی ہے تیرے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی المکرمین جو معزز تھے اتخلوا علیہ فقالوا سلام جب داخل اس پر انہوں نے سلام کہا قال سلام ابراہیم نے کہا سلام ہو تم پر اور منکرون یہ اجنبی لوگ ہیں فراغ الی اہلی وہ چپکے سے چلا گیا اپنے اہل کی طرف فجاء بعجل سمین تو وہ بھون کر کے ایک بچڑا موٹا تازہ لے کر کے آیا فقربه الیہم پھر اس نے قریب کیا اسے ان کی طرف فقال کہا الا تاکلون تم کھاتے نہیں ہو
फ़अौजस मिनहुम खीफ़ा, तो दिल ही दिल में महसूस किया उनसे खौफ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। क़ालू, उन्होंने कहा, ला तख़फ़, डरिए नहीं। वबश्शरूहु, उन्होंने बशारत दी उसको भी गुलामिन अलीम, एक इल्म वाले लड़के की। फ़अक़बलत इम्रअतुहु फ़ी सर्रा, फिर सामने आई इब्राहीम की औरत फ़ी सर्रतिन, हैरत में। फ़सक्कत वजहहा, तो उसने तअज्जुब से हाथ मारा अपने मुंह के ऊपर। आले तशय्युई, तशय्युई जो है शिया राफजी दलील लेते हैं कि ये जो मातम करना है और चेहरे पे हाथ मारना है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी की सुन्नत है। तो भाई ये सुन्नत बन सकती है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने परेशानी में अपने चेहरे पे हाथ नहीं मारे, बल्कि खुशी की वजह से। तो खुशी की वजह से चेहरे पे हाथ मारना एक तअज्जुब की अलामत हो सकती है, और इससे मातम की दलील नहीं ली जा सकती। वक़ालत अजूज़ुन अरीब, उसने कहा कि बुढ़िया हूँ, अकीम, आज हूँ, औलाद कैसे मिलेगी? क़ालू, ने कहा कि कैसे, क़ाल रब्बुकी, कहा है तेरे रब ने, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीमुल अलीम, बिलाशुबह वही खूब हिकमत वाला, खूब जानने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। एक दो सवालात हैं, लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, नमाज का वक्त करीब है, सवालात मुझे पर्सनल में कर देना इंशाल्लाह इनकी जगह पर।